جب اکبر بادشاہ نے نبوت کا اعلان کیا جناب والا شریعت میں تبدیلیاں شروع ہو گئی۔ کیا تبدیلیاں؟ کہ گائے کا گوشت حرام ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے، اذانوں کو بند کر دیا گیا، قرآن کی تلاوتوں کو بند کر دیا گیا، شراب کو حلال قرار دے دیا گیا۔ جناب والا نبی کی شریعت کے ساتھ جب کھلواڑ کیا گیا، اکبر بادشاہ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ پاک نے اس بیماری کا علاج مجدد الفسانی کو بنا کے بھیجا۔ اکبر بادشاہ نے جناب والا نبوت کے اعلان کے لیے، اس نے یہ نئی شریعت کے اعلان کے لیے ایک پنڈال سجایا، ایک ہال بنایا جناب والا، اس کے اوپر تمبو کے ناطے خوبصورت سے خوبصورت انتظامات کیے گئے، طرح طرح کے کھانوں کا انتظامات کیے گئے جناب والا۔ دوسری طرف اس نے ایک پھٹا پرانا خیمہ لگایا، پھٹا پرانا خیمہ لگا کے اس کے اندر باسی دال رکھی، سوکھی روٹیاں رکھی، سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے رکھے، اور ایک طرف جناب والا شاہانہ انتظام، جس طرف شاہانہ انتظام تھا اس طرف جناب بار بینر لگا دیا گیا جناب والا دین اکبری، اکبر بادشاہ کا دربار۔ دوسری طرف جہاں جناب سوکھی روٹیاں رکھی تھی، جہاں پہ باسی دال رکھی تھی، پھٹا پرانا شامیانہ لگایا تھا، وہاں لکھ دیا گیا دین محمدی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اکبر بادشاہ کی اس خباثت کا پتہ چلا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، اپنے مریدوں کو ساتھ لیا، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو جناب والا جواب دینے کے لیے میدان میں آ گئے۔ آج جو کہتے ہیں جناب ہم مجدد الفسانی کو ماننے والے ہیں، ہم مجدد الفسانی کے مرید ہیں، میں نے کہا مجدد الفسانی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے مقابلے میں آیا، آج تم حجروں سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور کیسی تمہاری مریدی، کیسی تمہاری غلامی۔ مجدد الفسانی تو جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے مقابلے میں آئے۔ جناب والا مجدد الفسانی نے جب دیکھا ایک طرف اکبر بادشاہ کا دین، اکبر بادشاہ کا دربار لکھا ہوا، وہاں شاہانہ انتظامات، دوسری طرف دین محمدی، جناب والا دین محمدی کا بینر لگا ہوا ہے، وہاں پہ باسی دال پڑی ہے، وہاں پہ جناب والا پھٹا پرانا شامیانہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جناب والا اس طرف کا رخ کیا جہاں دین محمدی لکھا ہوا تھا، فرمایا ہم شاہانہ انتظامات کے محتاج نہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جناب والا اس شامیانے کے پاس چلے گئے اور شامیانے کے ارد گرد ایک جناب لکیر کھینچی اور اپنے مریدوں کو کہا، اپنے غلاموں کو کہا، دین محمدی کو کے ماننے والوں کو کہا، اس لکیر کے اندر داخل ہو جاؤ، اب تم اس جھوٹے نبی کی جناب والا حالت کو دیکھنا، رب کا قہر برسے ہوئے دیکھنا، اس کے یہ سارے شاہانہ انتظامات ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا۔ مجدد الفسانی کی نگاہ پہلے دیکھ رہی تھی جو اکبر بادشاہ کے ساتھ بعد میں ہونے والا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو لے کے جناب والا اس خیمے میں چلے گئے، اس لکیر کے اندر چلے گئے، آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی نیزہ نہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں، کوئی بندوق نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، آپ اس لکیر کے اندر داخل ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا
تیرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر اکبر بادشاہ نے حملہ کر دیا، شریعت کے اوپر حملہ کر دیا، اسلام کے اوپر حملہ کر دیا، قرآن کے اوپر حملہ کر دیا۔ میرے مولا تیرے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، بدر والوں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں تیرے غلاموں کو لے کے اس کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے مولا یہ تیرے پیارے حبیب کے چند غلام میرے ساتھ ہیں، اللہ ہماری لاج رکھنا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ جس نے تیرے نبی کی عزت کا مذاق اڑایا، دین اسلام کا مذاق اڑایا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، میں اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی نے جناب والا ہاتھ چہرے کے اوپر پھیرے، جیسے ہی آپ نے ہاتھ چہرے کے اوپر پھیرے، پہلے موسم صاف تھا، جناب والا بادل آ گئے، اندھیری کا موسم بن گیا، اتنی تیز آندھی چلی، اتنی تیز آندھی چلی۔ وہ اکبر بادشاہ جو جناب والا اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آیا تھا، نئی شریعت کا اعلان کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جو ٹینٹ لگائے تھے سارے ٹینٹ اڑ رہے ہیں، کھانا پانی خورد برد ہو رہے ہیں، اور جناب والا اس کے اعلان میں آنے والے سارے لوگ اڑ رہے ہیں، شامیانے اڑ رہے ہیں، پلیٹیں اڑ رہی ہیں، پراتیں اڑ رہی ہیں، ٹینٹ اڑ رہے ہیں، جناب والا ہر چیز اڑ رہی ہے۔ اکبر بادشاہ نے جب اس ماحول کو دیکھا، اپنی جان کو بچانے کے لیے سٹیج سے نیچے اترا، محل کی طرف دوڑا، جس جناب والا ٹینٹ کو وہ وہاں سجایا گیا تھا، ٹینٹ کی میخ اڑی، جس کے ساتھ رسا باندھا ہوا تھا، وہ جناب والا میخ اڑی، وہ لکڑی اڑی، اکبر بادشاہ کی پیشانی کے اوپر آ کے لگی۔ وہ جو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آیا تھا وہیں پہ گرا، جناب والا ایک روایت میں 3 دن، ایک روایت میں 7 دن، جناب والا وہ لکڑی میخ لگنے کے بعد اٹھ نہیں سکا۔ 3 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد اگر اٹھا ہے تو اس کا جنازہ ہی اٹھا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فاقتلوہ، فاقتلوہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔